الا قلیلا، 2 سال نہیں گزرے، 70 کے 70 جو صنادید قریش تھے، مکہ کے سردار، جنہوں نے کہا ہم نے محمد کو نکال دیا، 70 کے 70 ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوئے، جن میں چودھری ابو جال بھی تھا، الحاج وہ بھی تھا۔ کہ تو کیا اللہ نے سبق دیا؟ اس آیت میں بتایا گیا کہ مسئلے میں ڈھیلا نہیں ہونا، اس آیت میں بتایا گیا مشرکوں سے جوڑ نہیں رکھنا، ظالموں کے ساتھ جوڑ نہیں رکھنا، اور جہاں کیا مسئلے بیان کرنے میں نرمی اختیار نہیں کرنی، جو کرتے ہیں مشرک کرنے دو۔ اب ذرا دیکھو اور مقام آیا قرآن کا، فرمایا میرے پیغمبر فَلِذَالِكَ فَادْعُ، سورۃ شورى آیت نمبر 15، فَلِذَالِكَ، اسی لیے، فَادْعُ، دعوت دے میرے پیغمبر، دعوت دیتا رہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سورہ ہود کا مضمون آ گیا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پکے رہ جاؤ میرے پیغمبر، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے حکم دیا گیا۔ اگلا جملہ وہاں سورہ ہود میں نہیں تھا، یہاں سورہ شورى میں اللہ نے لایا، اور وہ کیا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی شٹلیات کی پیروی نہیں کرنی، ان کی شٹلیات کی پیروی نہیں کرنی۔ جہاں استقامت کا کیا معنی ہے؟ پہلا معنی بتایا سورہ ہود میں مشرکوں سے جوڑ نہیں رکھنا، پھر سورہ بنی اسرائیل میں مسئلے میں نرمی نہیں کرنی، اب آگے سورہ شورى، اس سورت کا پس منظر بھی سمجھو۔ اصل مضمون چل رہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فَادْعُوا اللَّهَ، کہ پکارنا ہے صرف اللہ کو، اور پکارنا کیسے ہے؟ مشرک بن کے نہیں، مخلصینہ، مشرکینہ نہیں، کیا ہے؟ مخلصینہ۔ مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے، مشرک کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، کہاں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ سفید داڑھی والے مشرک کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ اگر محمد کی دعوت حق ہے، محمد کا مسئلہ حق ہے، تو ہم نہیں مانتے۔ بے ایمانو، ہم نہیں مانتے، یہ حق بھی ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم اپنے اکابرین کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے بزرگوں کو، کالا کالا دادا، کالا کالا نانی، بس یہ دلیل ہے بے ایمانوں کی۔ ایک اٹھتا ہے میری دادی جو کہتی ہے، دوسرا کہتا ہے میری نانی جو کہتی ہے، تیسرا کہتا ہے میری فلانا جو کہتا ہے، یہی کالا کولا ہے، تو کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے تو پھر بھی مانتے نہیں، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اب اتنا یا کوئی اور عذاب دے دے، نہیں تو مانگا کس سے؟ اللہم یا اللہ،
مشرک بھی کہتا ہے یا اللہ. اللہ سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ مانگتا ہے. اور مقام دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ یونس. دعوا اللہ، پکارتے ہیں صرف اللہ کو، پکارتے ہیں صرف اللہ کو. مخلصین کدھر بلا؟ دریا کی موجوں میں. وہاں مشرک نہیں بنتے، وہاں پکارتے ہیں مخلصین. اللہ نے فرمایا جس طرح دریا کی موجوں میں انسان کے بچے بن جاتے ہو نا مخلصین، تو باہر بھی فدعوا اللہ مخلصین، مخلص بن کے پکارو. مشرک کی پکار شرک والی ہے. مشرک پکارتا ہے یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا عباس مدد، یا پیر مدد، یا سرکار بغداد مدد. اور مومن کیا کہتا ہے؟ صرف اور صرف یا اللہ مدد. ہاں، صرف اور صرف یا اللہ. مومن کسی اور کو نہیں پکارتا. مومن دریا مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے وہاں پر بھی کس کو پکارتا ہے؟ کذالک ننجل مؤمنین، کذالک ننجل مؤمنین. وہ حضرت یونس دریاؤں میں چلا جائے تب بھی صرف اللہ کو پکارتا ہے، جنگلوں میں ہو صرف اللہ کو پکارتا ہے. تو یہ ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ مطالبہ ہے. یہ سورہ حامی مومن سے مضمون چلا اور بڑے کرو فر کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ پکارو کس کو؟ صرف، اور کوئی پکار کے لائق نہیں. وَلَوْ كَرِهَ جڑی گل ہے اتھے کافرانو مرچاں لگ دیا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ نا پسند کریں کون؟ معلوم ہوتا ہے صرف اللہ کی پکار کافر کو پسند نہیں. جو اللہ کی، صرف اللہ کی پکار پر ناراض ہو وہ کون ہوتا ہے؟ الکافرون. یہ ہوتا ہے اصل کافر. یہ مضمون چلا. اس پہ اعتراضات ہیں جیسے آج لوگ پیش کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ تھا کہ ہمارے اکابر کے دستخط موجود ہیں، کتابیں. مشرکین پرانی کتابیں لے آئے، یہودی سارے جی ہماری کتابوں میں درج ہے. جیسے آج ہم مسئلہ بیان کریں تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ المحند میں تو اور لکھا ہے. ایک مولوی صاحب مجھے کہتا ہے کہ آپ بڑا مسئلہ بیان کرتے ہیں، ما انت بمسمع من فی القبور، تو آپ کے تعلیم القرآن میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا میں تعلیم القرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں. توجہ ہے نا؟ کس کو؟ کس کو؟ واہ شیخ القرآن. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے وہ لفظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل. فرماتے ہیں جب تم جاؤ گے لوگ تمہیں کہیں گے غلام اللہ جو کہتا ہے، تو خبردار صاحب کہہ دینا ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے، ہم کتاب اللہ کو مانتے. یہ ہوتی ہے حقانیت، یہ ہوتی ہے ولایت، اس کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. یہ ہوتا ہے عالم ربانی، یہ ہوتا ہے ولی اللہ جو صاحب کہتا ہے کہ کہہ دینا، اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہہ دینا ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے. ہم کس کو مانتے ہیں؟
کتاب اللہ کو. آج ہم یہی کہتے ہیں. مولانا حسین علی بڑے آدمی ہیں لیکن مولانا حسین علی بھی دین کے باب میں دلیل نہیں. سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری داعیہ توحید و سنت ولی کامل ہیں، ہمارا یہی حسن ظن ہے. لیکن اللہ کے دین میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری بھی حجت اور دلیل نہیں. ایک مولوی صاحب مجھے کہتا ہے اچھا آپ نہیں مانتے؟ میں نے کہا ماننے کا کیا ماننے؟ پہلے تو یہ بتا، ہم اپنے اکابر کو معصوم بھی نہیں مانتے، معبود بھی نہیں مانتے. عصمت امام الانبیاء پہ ختم ہے، اور معبود تو ہے ہی ایک. باقی ہم سب کچھ منوا لو لیکن معبود بھی نہیں مانتے، معصوم بھی نہیں مانتے، اور ایک اگلی بات بھی سن لو، ان کو مجتہد بھی نہیں مانتے. باقی جو منوانا ہے مان لیں. خیر آؤ، اب وقت آ رہا ہے کہ خانہ پوری کا دور ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ اشاعت التوحید چلے گی دستور کے مطابق. جو دستور سے کٹ گیا اس کے لیے ہم دنیا کو جہنم بنا دیں گے. کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو سن لے، کسی کے جاگیرداری نہیں، دستور و منشور کے مطابق انشاءاللہ یہ قافلہ حق چلتا رہے گا. خیر آؤ، کدھر آؤ بھلا؟ کتابیں، رسالے، دستخط، محمد شریف، اور ہمارے ریونڈ والے بھائی تو وہ کوئی بات بھی ہو فضائل اعمال. ایک تمہیں پوچھو کہتے ہو فضائل اعمال میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. میں نے کہا اس سنجے کا طریقہ نکالو فضائل اعمال سے. سب کچھ ہے، کوئی بھی نہیں. فضائل جہاد جی، پوری فضائل اعمال سے کوئی مجھے فضائل جہاد نکال کے دے دے. کیوں نہیں؟ پوچھو کیوں نہیں؟ جس مذہب میں جہاد نہیں اس مذہب پہ بھی لعنت ہے. فضائل اعمال میں کہاں طاغوتی نظام کے خلاف کوئی بات ہو؟ جی نہیں ہے. تو طاغوت کا انکار کرنا ایمان نہیں ہے. تو دوستو بزرگوں، پورے کا پورا دین کیسے آئے گا؟ طاغوت کو تسلیم کر کے نفاق، پورے کا پورا دین جہاں ختم ہو گیا استنجا مسواک تک، آگے کوئی نہیں. پورے کا پورا دین تب آئے گا جب نظام محمدی تخت پہ ہوگا، جب نظام شریعت ملک میں نافذ ہوگا، کتاب و سنت کا عادل ملک میں آئے گا، اور جمہوریت کی لعنت اور جمہوریت کا بت یہ ٹوٹے گا اور نظام محمدی آئے گا. اس دن دین پورے کا پورا زندگی میں آئے گا. اور یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں. ایک مولوی صاحب ہیں بیچارے، اچھے مولوی ہیں، بہترین صحت والے مولوی ہیں، کافی عمر کے بھی ہیں. وہ 10 سال جنگ لڑ رہا ہے، عورت کی حکمرانی نہیں، اور اب 2 زنانیاں ساتھ رکھی ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. اللہ کرے آپ کو سمجھنا ہے. پہلے عورت کی حکمرانی نہیں،
اور اب دو زنانیاں کدھر کھڑی ہوتی ہے کدھر، حضرت صاحب درمیان میں. آج کل تو میرا خیال ہے میک اپ بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ دائیں بہار بائیں بہار، درمیان میں سدا بہار، ہر طرف کی چیٹیں پڑ رہی ہے. اب اس مولوی صاحب سے پوچھے ہو کہ بھئی کل تو لڑ رہا تھا عورت کی حکمرانی نہیں اسلام میں، ہم اسلامی نظام لائیں گے، یہ دو پرائی زنانیاں ساتھ ملا کے کون سا اسلام نافذ کرے گا؟ کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے. ان زنانیاں آ کر یہ خلافت کا نظام چلائیں گی. تو آپ اسی سے اندازہ کر لو، یہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت کا الف ہی اسلام کے متصادم ہے. جمہوریت کی بنیاد ہے کہ اختیار عوام کا ہے. قرآن کی بنیاد ہے اختیار صرف اللہ کا ہے. جہاں سے جمہوری نظام اور محمدی نظام کی ٹکر ہو جاتی ہے، قرآن کہتا ہے اختیار صرف رب کا ہے، پیغمبر کا اختیار بھی نہیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ اختیار کس کا ہے؟ صرف ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ. اور آپ کی مغربیت کیا کہتی ہے؟ طاغوت، کہ کلین شیپ یہ تمہارے حاکم ہے، ان کا نظام ہے. اور پھر یہ جو مولوی حضرات یہ ساتھ لگے اور کہتے ہیں ہم جمہوریت پہ قربانیاں دیں، یہ کلمہ کفر ہے، اسلام کے خلاف جو ایک سازش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جمہوری راستے سے کبھی اسلام نہیں آ سکتا. مولانا سے پوچھ لو ادب کے ساتھ، مولانا آ رہے ہیں تو مولانا سے پوچھ لو کہ خدا کے لیے بتاؤ کہ یہ جو تو جد و جہد کر رہے اسلام آئے گا اس سے؟ دو غیر محرم زنانیوں کے ساتھ، اور ایک کا ابھی تک پتہ نہیں لگا وہ مرد ہے یا زنانی. وہ بھی امید ہے آپ کا حکمران بننے والا ہے امیر المومنین. خیر آؤ واپس آ جا. کتابیں، بزرگ، حکایتیں، دستخط. آج کل تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک بات نوٹ کرنی چاہیے سب ہمارے جمعیت کے بھائیوں کو، مجھے گالیاں نکالنے کی طرف توجہ دینے کی بجائے ذرا مولانا کی طرف توجہ کریں. جمعیت والے بیچارے وہ ہمیں گالیاں اچھا یہ جو رائے بینڈ والے ہیں یہ لوگوں کو کتنا سکھاتے ہیں پیار سے دعوت دینا. ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کو پیار سے دعوت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں بھی پیار سے دعوت دو. ہمارے لیے آپ کے اخلاق کہاں گئے؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ عجیب مسئلہ ہے. ہمیں گالیاں نکالتی اور دوسرا کوئی ان کو مارے بھی صحیح تو ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی. تو بھائی ہماری تقریریں سن کے بھی سوچا کرو کہ کہیں آپ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی. کہتے ہیں ہم سیکھنے والے ہیں، خدا کے بندے ہم مفت سکھا رہے ہیں، سیکھو نا. تو آگے سے گالیاں کیوں نکالتے ہو؟ یہ بھی ایک چوری پکڑنے کا طریقہ ہے. یہ جو آپ کے بعد بے غیرت اشاعتی ہے نا، ان کو بھی دیکھو کہ وہ بدعتیوں سے ختم بخاری بھی کروائیں گے اور بدعتیوں کو بلائیں گے، گلے لگائیں گے، ان کے جلسوں میں جائیں گے اور ان کو بلائیں گے اور ساری ان کی تائید کریں گے. اور جب آپ پوچھیں گے کہتے ہیں جی ہماری رواداری ہے. تو میں نے کہا ان کے ساتھ تمہاری رواداری ہے تو ہمارے ساتھ بھی تھوڑی سی کر لو رواداری. ادھر تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس مجلس میں وہ آئیں ہم نہیں آئیں گے. کیوں؟ آؤ نا پترا میں تن دساں. کیوں؟ اتنا بڑا چور جہاں وہ ہم نہیں آئیں گے تو کہ مشرکوں اور بدعتیوں کے لیے تو بڑے روادار ہو اور وہی رواداری ہمارے ساتھ بھی کر لو. خدا کے لیے کرنی چاہیے یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے یہ رواداری نہیں، ان کا دل سمجھتا ہے قوم فرعون کی طرح کہ وہ بے غیرتی مفاد پہ مبنی بے غیرتی کے تاجر ہیں. وہاں مفاد ہے، وہاں چندے ہیں، پیسے ہیں، قید اعظم ہے.
फीसें, और जहां पैसे हम नहीं देते। तो सिर्फ बात इतनी है। मैंने कहा, मैंने कुछ वैसे इसका मुशाहिदा भी किया, आजकल मौलवी को राजी करना 1000 का नोट है। जितने मौलवी मुझसे नाराज हैं, अगर 1-1000 में दे दूं, खुदा की कसम ये सारे राजी हो जाएंगे हदिये के नाम पे। लेकिन हमें मजा ही आता है कि जो अंदर का बदमाश है वो नाराज ही रहे, उसको राजी करना हमारा मकसद नहीं। वरना इनके लिए तो वो एक आदमी ने नमाजें शुरू की तो उसके डंगर मरने शुरू हो गए, भैंसे गई, गाय गई, भेड़ें बकरियां सारी गई। वो एक ऊंटनी का बच्चा रह गया, तोड़ा ऊंटनी का बच्चा, वो रींग रहा था। तो वो वापस आया, उसने कहा तू ना रींग, तू तो 2 नफलों की मारे। तो अब ये जो तोड़ा रींग रहा है ना, हम तो ये चाहते हैं कि आप दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शमाततिल आदा, बस सिर्फ शमातत आदा है। वरना ये तोड़े ते छोटे छोटे शतूंगड़े, तो ये तो 2 नफलों की भी नहीं, वुज़ू की मारे। 2 नफलों पे भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यहां तो बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े डंगर मर गए, किसी को याद हो बड़े बड़े संडे मर गए, तो ये क्या चीजें है। खैर बहरहाल आगे जी किताबड़ियां लेकर, अब समझना है तीसरा माना इस्तिकामत का। फरमाया मेरा पैगंबर इनको बता दो ये किताबें बागी मौलवियों की लिखी हुई है, झूठे पीर और बागी मौलवी उनकी लिखी हुई किताबें हैं। अल्लाह ने हर पैगंबर पे मसला यही उतारा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर पैगंबर तौहीद लेके आया, और ये जितनी किताबड़ियां शिताबड़ियां, ये सारे कज़्ज़ाब झूठे बेईमान मुल्ला उनकी लिखी हुई, तौहीद के बागी उनकी लिखी हुई है। इनको बता दो, और साथ ये भी बता दो कि अब आ गया मीज़ान, और वो है कुरान। किताबें सारी पेश करेंगे किस पर? कुरान पर। अब ये पूरा मजमून है सूरह शूरा का। उसके सियाक में फरमाया फलिज़ालिका फदो वस्तकिम कमा उमिरता वला तत्तबि अहवाअहुम। मेरा पैगंबर ये सारे पहले मौलवी लिख गए, बाद वालों को शुबो पड़ गया। इनके मुतकद्दिमीन पहले बुजुर्ग वो बाद बागी वो रिवायतें दर्ज कर गए, किताबें लिख गए, और जो बाद में आ गए अहमद रजा जैसे, मास्टर अमीन जैसे, जैसे शोत्रे आ गए, पहले लिख गए और बाद में आने वाले ये पढ़ गए शुबों में, और इन्होंने वो किताबें सीने के साथ लगा ली और कहते हैं जी हमारा दादा यूं था, हमारा बाबा, इसलिए मेरा पैगंबर तकड़ा रामे पक्का रामे मजबूत रहना है। और मजबूत रहना है क्या माना? किताबड़ियों की तरफ तवज्जो नहीं करनी, उनकी रिवायतों की तरफ उनसे मरऊब नहीं हो जाना, उनकी किताबों से मरऊब नहीं हो जाना, उनकी हिकायतों से मरऊब नहीं हो जाना, उनके दस्तखतों से मरऊब नहीं हो जाना। तू दावत दे फलिज़ालिका फदो, मेरा पैगंबर फलिज़ालिका फदो। यहाँ 4 दफा दावत है अरबी कवायद के मुताबिक। मेरा पैगंबर रात को भी दावत देता रहे, दिन को भी दावत देता रहे, और खलवत में भी दावत देता रहे, जलवत में भी दावत देता रहे। फदो फलिज़ालिका फदो, कुरान की तरफ दावत दे, तौहीद की तरफ दावत दे। और ये मसला समझा कि जितना तौहीद के खिलाफ मजमून है ये बागी मौलवियों का लिखा हुआ, बागी पीरों का लिखा हुआ है। आगे वस्तकिम
وَاسْتَقِمْ پکا رامے پکا رامے کہ لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جانا۔ تو جہاں استقامت کا معنی ہے کہ توحید کے مقابل کسی شبہ کا شکار نہ ہو جانا، توحید کے مقابل کسی ابلیس کی پٹڑی کا شکار نہ ہو جانا۔ وَاسْتَقِمْ استقامت کا یہ معنی سورہ ہود میں تھا، مشرکوں سے جوڑ نہیں رکھنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں تھا، مسئلے تے تیل نہیں لامنا، مسئلہ نرم نہیں کرنا۔ اور سورہ شورا میں ہے کسی کتاب سے مرعوب نہیں ہونا، کسی روایت سے مرعوب نہیں ہونا، کسی مولوی سے مرعوب نہیں ہونا، کسی جماعت، کسی پارٹی، کسی ڈکٹیٹرشپ، کسی مارشل لا سے مغلوب نہیں ہونا، ڈٹ کے رہنا ہے۔ کما امرتا بلا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی، انہاں دی ایک خواہش اے بھی ہے کہ بدتیاں نال ساڑا جوڑ ہوئے۔ اہواءہم، نہیں ماننی ان کی بات، نہیں ماننی۔ ابھی تفصیل تو نہیں کرتا، شاید کر بھی دوں۔ 2 دن پہلے مولویوں نے مجھے ایک خط دیا اور مجھے کہا اس پہ دستخط کرو۔ تو میں نے ان سے پوچھا، 3-4 اچھے اکابر بزرگ تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ دیانت داری، امانت دیانت سے بتائیں کہ اس خط پر دستخط کرنے کے بعد ایمان رہ جائے گا؟ توجہ ہے؟ وہ میرے پاس ہے، وہ وقت آیا تو انشاءاللہ تب سے سمیت آئے گا، ابھی نہیں، ابھی ہم تھوڑا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ خود کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن جماعتی صلح کی خاطر۔ میں نے کہا ایمان مقدم ہے، تنظیم مقدم نہیں، ایمان بچانا ضروری ہے۔ اس لیے وہ لفظ جو تھے وہ خیر سارے تو میں نہیں کہتا جہاں جو میں نے کہے۔ بہرحال جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس آدمی نے خط لکھا ہے اس کو واپس کر دو کسی طریقے، یہ طریق انکار۔ خیر تو خیر ہمارے بزرگ اچھے ہیں، وہ بھی سمجھ گئے۔ تو اس خط کو آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ جو بدماشی اس میں کی اور کتاب و سنت کا کو پامال کیا اور اپنے مولویوں کو پیغمبری منصب دیا، جو پیغمبر کا منصب ہے وہ مولویوں کا منصب بنا دیا، اور وہاں پر اور بھی عجیب عجیب شرکیہ کفریہ الفاظ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی مفتیوں کا پینل بٹھاؤ، پہلے یہ خط لکھنے والا اپنا ایمان تو ثابت کرے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ خیر بہرحال یہ آ جاتا ہے اہواءہم، اہواء یہ ہے ان کی خواہشات۔ فرمایا لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہاں ہمارے اندر ضد نہیں، کوئی آدمی ہمیں دلیل سے منوائے خدا کی قسم مانیں گے، دلیل دے کر منوائے، کتاب و سنت کی دلیل سے قائل کرے کہ بدعتیوں کے مشرکوں کے جنازے پڑھنا جائز ہیں، ہم مان جائیں گے۔ کتاب و سنت کی دلیل پیش کرے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک والی روایتیں صحیح ہیں، کتاب و سنت کی دلیل پیش کرے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، جو تمہارے مدرسوں سے فتوے شائع ہو رہے ہیں، اس پر کتاب و سنت کی دلیل لائیں، اور تمہارے مدرسوں کے فتوے
جو صحابہ کو کافر کہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہ ہے، جو عام مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے۔ اور تمہارے مدرسوں کے فتوے کہ چلہ لگانے والے کی نماز ایک کا ثواب 49 کروڑ کا ہوتا ہے، یہ تمہارے اداروں کے فتوے، اور تمہارے اداروں کے یہ فتوے کہ پیغمبر کی زبان پہ شیطان بول گیا۔ کون سا فتویٰ؟ پیغمبر کی زبان پر شیطان بول گیا۔ اور شیطان بھی کیسے بولا؟ تلک الغرانیق الاولی ان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ جو لات منات عزا بابے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ان کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں شیطان آپ کی زبان پہ بول گیا معاذ اللہ، اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں جا کے پتہ چلا۔ اس سے عدم علم غیب پہ استدلال کیا گیا، یہ تم نے شائع کیا۔ اور حضرت ولید ابن عقبہ کو جو بدری صحابی ہے اس کو فاسق کہا۔ ایک اور وکیل صاحب ہیں، اس نے سلیمان بن سرد صحابی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا۔ جب پیغمبر کی بے ادبی کرو گے اور صحابہ کی گستاخی کرو گے تو خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ لحاظ کر لیں کہ تم اور تمہارے چہرے تمہارے جیسے کروڑوں مولوی جمع ہو جائیں، صحابہ کی گردے راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا کہ کوئی رافضی بے ادبی کرے ہم اس کی تردید کریں، اور کوئی ہماری صفوں میں چھپا ہوا ناسبی یا رافضی جو حضرت حسین کو باغی تک کہے وہ ہماری صفوں میں ہو، تو اب یہ دوغلی پالیسی قطعاً نہیں چلے گی۔ جو بھی اشاعت التوحید و سنہ کے دستور و منشور کا غدار ہوگا انشاءاللہ ہم اسے وہ سبق سکھائیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ العزیز۔